اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، موت اللہ کا ایک حتمی فیصلہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت کے سلسلے میں کوئی مستثنا نہیں ہے، کسی کو اس موت سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم اس طرح سے گھر گئے ہیں کہ نہ ہمیں موت یاد آتی ہے نہ قبر یاد آتی ہے۔ خوشا بحال ان لوگوں کے جو اپنی زندگی میں موت کو یاد کریں اور قبر کی حالات کو یاد کریں۔ ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کروں؟ قبر سے ڈر لگتا ہے۔ عذاب قبر کے سلسلے میں جب میں سوچتا ہوں تو بدن کانپ جاتا ہے، دل تڑپنے لگتا ہے، اس لیے کہ قبر میں جو عذاب ہوگا وہ خطرناک عذاب ہوگا، شدید ترین عذاب ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ اگر قبر کے عذاب میں سے 1% بھی انسان کو اگر اس دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا جائے تو اس کی شدت سے انسان تڑپ تڑپ کر اس کی روح قبض ہو جائے گی، دل کانپنے لگے گا، جسم تڑپنے لگے گا۔ اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فشار قبر ہر ایک کو ہوگا، بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے جو فشار قبر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ میں اپنی زندگی میں وہ کون سی تیاری کروں کہ جس کے ذریعے سے میں عذاب قبر سے محفوظ رہ سکوں، فشار قبر سے محفوظ رہ سکوں۔ اس لیے کہ جب فشار قبر ہوگی نا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان دار پہ لٹکا دیا جائے تو اسے کیسے فشار قبر ہوگا؟ اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے اور وہیں رہ جائے تو اسے کیسے فشار قبر ہوگا؟ یاد رکھیے گا، جو خدا زمین کا مالک ہے وہی ہواؤں کا مالک بھی ہے، اور جو ہواؤں کا مالک ہے وہی پانی کا مالک بھی ہے۔ وہ پانی کو حکم دے گا، پانی کے ذریعے سے فشار ہوگا، وہ ہواؤں کو حکم دے گا، ہواؤں کے ذریعے فشار ہوگا۔ اور جب انسان کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، قبر کی جانب سے آواز آئے گی، اے آنے والے تیاری کے ساتھ آنا، میں تنہائی کا گھر ہوں، کوئی مونس و یاور لے کر آنا، میں اندھیرے اور ظلمتوں کا گھر ہوں، کوئی روشنی کا سامان لے کر آنا، میں وحشت کا گھر ہوں، کوئی امن و امان کا سامان لے کر آنا۔ اس لیے دعائے ابو حمزہ سمالی کے فقرات میں آپ پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جب قبر کے حالات کو یاد کرتے ہیں، تصور بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں تو مسلسل گریہ و زاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اب کی لذیق لحدی، اب کی لظلمت قبری، اب کی لخروج نفسی عریانا، میں تنگی قبر کو یاد کر کے روتا ہوں، میں قبر کی اندھیرے اور ظلمتوں کو یاد کر کے روتا ہوں، میں اس منزل کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جب مجھے قبر سے نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب کٹھن منزلیں ہیں عزیزو۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں خود مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد کرو قبر میں اس منزل کو کہ جب تمہارے اندر خوف و وحشت طاری ہوگی،
فشار قبر کو یاد کرو. فشار قبر اتنا خطرناک ہوگا کہ روایات میں ہے کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب سے مل جائیں گی اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب سے جا ملیں گی. انسان کے جسم کے ایک ایک عضو میں درد ہوتا ہے. کیا جسم کو فشار ہوگا یا جسم و روح کو فشار ہوگا یا صرف روح مجرد کو فشار ہوگا؟ لیکن یہ طے ہے کہ فشار ہوگا. اور ہمارا زندگی بھر یہ جسم سے جو روح کا تعلق ہے، رشتہ ہے، انسیت ہے، جسم کا فشار بھی روح پر اثر انداز کرے گا اور اتنا خطرناک ہوگا کہ جو انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ قبر نیک لوگوں کے لیے، با ایمان لوگوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، جس کا کردار اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور برے لوگوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کافروں اور مشرکوں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک خطرناک گڑھا ہے. ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عذاب قبر سے بچنے کے لیے اسی دنیا میں کیا تیاری کریں. اس لیے کہ انسان کو ہمیشہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تنہائی سے ڈر لگتا ہے، عذاب سے ڈر لگتا ہے. میں کیسے تیاری کروں؟ روایات میں آیا ہے کہ انسان اپنی ہی زندگی میں قبر کے حالات کی تیاری کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے تیاری کریں. روایات میں ہے کہ جب انسان کو قبر کے حوالے کیا جائے گا، صاحب قبر میت آواز دے گی. جس کے برزخی کان ہوں گے وہ اس کی فریاد کو سن سکیں گے، وہ اس کی نالہ و فریاد کو سن سکیں گے. وہ فریاد کرتی ہوگی، اے میرے رشتہ داروں تم مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے، اے میرے دوستوں تم مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے. وہ قبر سے فریاد کی آوازیں سنائی دیں گی. اس لیے کہا گیا کہ جب کسی رشتہ دار کو قبر کے حوالے کرنا تو جلد قبر سے جدا نہ ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے قبر کے پاس بیٹھے رہنا. اس سے صاحب قبر کو سکون اور چین ملتا ہوا ہوگا. دوسرا مرحلہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اس لیے فاطمہ زہرا نے اپنی وصیت میں مولا امیر سے فرمایا تھا، اے علی جب مجھے قبر کے حوالے کر دینا میرے قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا، خصوصیت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت اور سورہ الحمد کی تلاوت، 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت اور 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. یہ وہ اعمال اور اذکار ہیں کہ جس سے انسان کو فشار قبر سے محفوظ رہنے کا سامان فراہم ہو جاتا ہے. اور روایات میں ہے کہ فشار قبر سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے صاحب قبر کی طرف سے، اس میت کی طرف سے صدقہ دیا جائے. جس طرح صدقہ زندہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ان سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح سے میت کی طرف سے صدقہ دینا عذاب قبر سے تخفیف کا سبب بن جاتا ہے. فشار قبر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. کوشش کریں خاص کر پہلی شب میت کی طرف سے صدقہ دیا جائے اور میت کی طرف سے نماز وحشت جو صلاۃ لیلۃ الدفن کے نام سے مشہور ہے وہ پڑھا جائے اور 2 رکعت نماز میت کے ہدیے کی نیت سے پڑھا جائے جو تخفیف عذاب میں بہت زیادہ معاون ہے. اور بھی بہت سارے مراحل ہیں، میں کچھ مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہی زندگی میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا سامان فراہم کر سکتا ہے. روایت میں ہے، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہر جمعہ
अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-बारिओ। इसको 100 मरतबा पढ़ेगा, खुदावंद आलम उसे कब्र में तन्हा नहीं रखेगा और उसके लिए किसी को मोनिसो यावर करार देगा। दूसरा हल ये है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सूरह मुल्क को पढ़ेगा वो भी अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुल्क तिलावत करना, इसका मतलब ये सिर्फ नहीं कि तिलावत तक महदूद रह जाएं, बल्कि उसके माना और मफ़हूम को भी समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंच सके। और तीसरा हल एक और भी है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में तैयार कर सकते हैं, वो ये है कि अगर इंसान कब्र में नकीर व मुनकिर के सवालात से बचना चाहता है या आसानी से उनके जवाबात को देना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में इंसान 75 मरतबा सूरह अल-हाक़्क़ा की तिलावत करे तो छठे इमाम फरमाते हैं कि वो इंसान आसानी के साथ नकीर व मुनकिर के सवालात का सामना कर सकता है। एक और हदीस है, इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह निसा की तिलावत करता है वो भी फिशारे कब्र से महफूज रहेगा। पांचवा राह हल ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अज़ाब कब्र से बचने के लिए जो काम कर सकता है वो ये है कि सूरह तकासुर को सोने से पहले, जब इंसान बिस्तर पे जाता है सोने के लिए, कोशिश ये करे कि सूरह तकासुर को पढ़े तो वो अज़ाब कब्र से अमान में रह सकता है। और छठा हल ये है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इंसान अपनी ज़िंदगी में सूरह क़यामत को 3 मरतबा पढ़ता है, क़यामत के हिसाब में उसके लिए आसानी होगी, दुनिया में वो बलाओं से महफूज रहेगा और तीसरे अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। यकीनन बड़ा कठिन मरहला है, इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में ही तैयारी करना है। दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन ज़ीक़िल कब्र व मिन ज़ग़ततिल कब्र। परवरदिगार मुझे अज़ाब कब्र से बचा ले, कब्र की तंगी से बचा ले और फिशारे कब्र से बचा ले। उम्मीद है कि इन जो दुआओं के ज़रिए से, इन अज़कार के ज़रिए से, इन अमाल के ज़रिए से अपने आप को हम अज़ाब कब्र से बचा सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।